اللہ تیرے رب نے تجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑا. میرے مولا بتا یا سلمان و یا ابادر کن موجودین فی غامض علم اللہ. سلمان ہم اللہ کے علم کی گہرائیوں میں رہتے تھے. میں نے آج صبح بات کی کہ میں نے اپنے بھائی ڈاکٹر صاحب کے پاس زیادہ ناگرہ والا میں ایک کاموں کی میں صبح 7:30 بجے آپ کی دعاؤں سے مشورہ پڑھ رہا ہوں. وہاں پہ ایک شاہ صاحب ہے بڑی محبت کرتے ہیں, کہتا ہے قبلہ جی ٹی روڈ کا سفر ٹھیک ہوتا ہے, وہاں کے لوگ بھی بڑے بیدار ہوتے ہیں, یہ تو کجا سے بھی کوئی آگے گاؤں ہے. میں نے کہا نہیں میں اس گاؤں کے ایک آدمی کو جانتا ہوں اور ابھی تک میں نے کہا بظاہر جو زیادہ رابطے میں ہے, اور میں کہا وہ پنجابی کہتے ہیں نا ایک دانا ٹو کے دیکھ کا پتہ لگ جاتا ہے. تو میں نے کہا جب جہاں کے ڈاکٹر صاحب ایسے ہیں تو سارے میرے اپنے بہن بھائی ہیں. یقیناً بھائی آپ کی سماعتیں بڑی بلند ہیں, آپ توجہ رکھیے گا. اب جس بی بی کا میں ذکر کر رہا ہوں, اب 3 احسان جتلا رہا ہے اللہ. ہم اللہ کے علم کی گہرائیوں میں رہتے تھے. چلو ڈاکٹر صاحب یہ جملہ جبر مشیت کی طرح آیا ہے, اب مجھے کہنا پڑے گا میں کیا کروں. اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ جن کا مسلح اللہ کے علم کی گہرائیوں میں بچھتا ہو, توجہ, جو توحید سے اس قدر منسلک ہو, پھر جب عرش پہ ان کا مسلح کبریائی میں بچھتا ہے, توحید کے علم کی گہرائیوں میں بچھتا ہے, ڈاکٹر پر انسان کو حق تو نہیں پہنچتا کہ فرش پہ اپنے مسلح پہ آ کے انہی کو نماز سے نکالتا پھرے. اچھا بھئی علم یلد کا یتیم توجہ, اللہ کہہ رہے ہم نے تجھے یتیم پایا فاقوا, اور تجھے اپنی گود دی. دیکھنا بھئی اللہ جسم رکھتا ہے, جس کو جسمانیات ہے, جس نے گود والا اللہ جانا, توجہ رکھیے بھئی وہ تو کافر ہو گیا. مجھے ڈاکٹر صاحب دیانی صاحب کے جملے یاد آتے, وجہ اللہ پہ گفتگو کر رہے تھے خطیب آل محمد سرکاری حضرت دیانی صاحب قبلہ وجہ اللہ پہ گفتگو کر رہے تھے, اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں یا ابلیس ما منعک ان تسجد خلقت بیدیا, ابلیس تجھے کس نے منع کیا جس کو ہم نے دونوں ہاتھوں سے بنایا, تو اس کا سجدہ نہیں کرتا. اب یہ میرے جملے نہیں زیادہ صاحب کے جملے ہیں, کہتے دنیا والوں تمہاری عقل کو کیا ہو گیا ہے, یا تو ہاتھوں والا اللہ مان کر ایمان سے ہاتھ دھو لو, یا کل ایمان کو اللہ کے ہاتھ مان کر ایمان بچا لو. یہ بھائی یہ مل کے غدیری نعرہ کیا کہنے آپ کی سماعتوں کو بھائی میرا سلام ہے. اچھا بھائی علم یلد کا یتیم فاہوا, جسم و جسمانیات سے مبرہ ہے میرا اللہ, اتنا بڑا اللہ ہے, اس کی خلقت کے کیا کہنے, کتنا بڑا خالق ہے. اللہ جب بھی خلق کرے محمد خلق کرتا ہے, اور ایسے 14 محمد خلق کرتا ہے کہ جب میدان حشر میں پہلے سے لے کے آخری محمد تک آمنے سامنے کھڑے ہوں گے, نالین پہ ہاتھ تو رکھیں گے لیکن پہچان نہیں سکیں گے ان میں سے پہلا محمد کون ہے, آخری محمد کون ہے. جی بھائی اچھا بھائی علم اب رکا. اچھا پھر اس کا مطلب کیا ہوا, جسم نہیں رکھتا اللہ, لڑائب نہیں رکھتا. بھائی شیعہ سنی دوستو, لڑائی جھگڑے کی بات نہیں. پھر وہ جھولی تلاش کر جسے اللہ اپنی جھولی کہتا ہے, پھر وہ گود تلاش کر. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے تجھے یتیم پایا, ہم نے تجھے اپنی گود دی. 73 فرقہ کی تفسیروں کا کتب کا میں ضامن ہوں, آپ جب بھی چاہے بھائی کے پاس میرا نمبر ہے, میں حوالے کے لیے حاضر ہوں. جب پوچھا گیا تیری تو نہ کوئی گود ہے نہ کوئی تیری جھولی ہے, تو یہ کیا کہہ رہا ہے پروردگار علم یلد کا یتیم فاہوا, تجھے یتیم پا کے ہم نے اپنی گود دی. اب 73 فرقوں کی تفسیروں میں لکھا ہوا ہے کیا کہ جب اپنے رسول کو یتیم پایا, علم یلد کا یتیم فاہوا الی ہجر ابی طالب, اے رسول جب تجھے یتیم پایا, توجہ رکھنا بھی, ہم نے تجھے ابو طالب کی گود دی. جاننا ہم نے تجھے ابو طالب کی گود دی. توجہ چلو رک کے بات پہنچے گی نہیں. یہ سامنے میرے بھائی پرانے کالج کے دوست ہیں, چوئی صاحب بیٹھے ہیں, بڑا نظیر صاحب. میں کوئی بات کرتا ہوں, ڈاکٹر صاحب سے کوئی بات کرتا ہوں, ان سے کوئی بات کرتا ہوں, اگر میری باتوں کا یہ میری طرح جواب دیں گے تو میں یہ سمجھوں گا کہ یار ان میں اور مجھ میں کوئی قدر مشترک ہے, مجھ سے ایک بات کوئی ہے. جو میں نے بات کی یہ بھی وہی سے بول رہے ہیں, توجہ رکھنا بھائی. اچھا جو جس کا مجھ سے بالکل شعور ملے ہی نہ, جس کی بات ہی بے کل ہو, میں اسے اپنا جیسا کہوں گا نہیں کہوں گا نا. ہمیں کیا بھائی 2 حرف آ گئے, سر پہ ٹوپی رکھ لی, تو ہم نے کہا یار ہمیں سنانے والوں نے, حالانکہ سننے والے بڑے عالم ہوتے ہیں, یہ تو
ممبر وہ بڑے القاب لگاتے ہیں جی خطیب وکیل ولایت علی، وکیل ولایت علی کوئی بھی نہیں ہے، علی کی ولایت کا وکیل سولی پہ چڑھ کے اذان دیتا ہے، وہ وکیل ولایت علی ہے، ہم جیسے کدھر ہے علی کے وکیل؟ کیا کہنے کیا کہنے علی کی ولایت کا وکیل یا بوزر ہو یا سلمان ہو یا میسم ہو یا مقداد ہو یا کمبر ہو، پر لوگ کہہ دیتے ہیں ربا ربی میں کہہ دیتے ہیں، لیکن یاد رکھیے خدا کی قسم یہ بھی میں پوری تحقیق سے گزارش کر رہا ہوں، ہم میں سے کوئی علامہ بھی نہیں، کوئی عالم نہیں ہے۔ توجہ رکھنا بھائی، پہلے قرآن پڑھ دیتا ہوں۔ اللہ کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں نہ پتا ہو اہل ذکر سے پوچھو۔ بطول کا وہ بیٹا، یہ سارا ڈاکٹر صاحب گھرانہ سچوں کا ہے، پھر وہ بطول کا بیٹا کیا ہوگا جو سچوں میں صادق کہلوایا ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ اچھا بھائی، جب میرے مولا صادق سے پوچھا گیا یہ کون ہے اہل ذکر جن کا اللہ قرآن میں ذکر کر رہا ہے، بادشاہ کہتا ہے تیرا کیا خیال ہے؟ کہتا ہے مولا بڑے بڑے لوگ دعوے کرتے ہیں، اب تو بڑے بڑے امام ہیں۔ مسلح کہتا ہے خبردار قیاس نہ کرنا، یاد رکھنا ہم 14 کے سوا دنیا میں نہ کوئی اہل ذکر ہے نہ کوئی عالم ہے۔ اچھا بھائی، اچھا اب وہ اس کا مطلب یہ ہے قدر مشترک ہو تو بندہ کہتا ہے یہ میرے جیسا ہے، یار ہم پہ فتوے شیعہ سنی درست کیوں لگنے چاہیے؟ میں تو قرآن پڑھ رہا ہوں، ڈاکٹر صاحب میں حدیث تو پڑھ نہیں رہا۔ یہ اب اللہ سے سوال کر، تجھے ابو طالب میں اپنے جیسا دکھا کیا ہے کہ اس کی گود کو تو اپنی گود کہہ رہا ہے؟ میں کیا کہہ دیا آپ کے؟ اچھا بھائی، اللہ نے جن کا یتیمن فآخذہ، اگلا کہتا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًا فَأَخَذَہ، ہم نے تجھے جب گم گشتہ تعارف پایا، رسول تیرا اس وقت معاذ اللہ، میں قرآن پڑھ رہا ہوں، ہم نے جب تجھے گم گشتہ تعارف پایا لوگوں کو تیرا دروازہ دکھایا، توجہ تیرا دروازہ ہم نے لوگوں کو دکھایا۔ آگے حد ہوگی، آگے اللہ کہہ رہے ہیں وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، آج کا یہ پیغام ہے، اگر میں ناگرہ والا میں پہنچا گیا ڈاکٹر صاحب میرے آنے کا مقصد پورا ہو گیا۔ علمی دوست میرے سامنے پڑھے لکھے چہرے ہیں، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، انصاف سے میرے ساتھ بولنا۔ جب سے ممبر یہ خلق ہوا ہے کہ برے صغیر کی بات کر رہا ہوں، یہی ترجمہ نہیں کر کے بتایا جاتا وَوَجَدَكَ عَائِلًا، تو تنگ دست تھا، تو کمزور تھا، یاد رکھنا اے رسول آپ کے پاس معاذ اللہ پیسوں کی کمی تھی، تنگ دست تھا، حد ہو گئی۔ اگر ہاشم کا پوتا تنگ دست تھا تو پھر عرب میں کون تھا جو اس سے بڑا سخی ہو؟ اگر یہ تنگ دست ہوگا پھر آنا توجہ، اگر یہ تنگ دست ہوگے پھر چلو نہیں، ایسے نہیں، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہے ہیں کہ جب دیکھا نا میرے امیر المومنین بادشاہ نے وہی مشہور واقعہ، کمبر نے وہ سائل نے سوال کیا، مولا نے اونٹوں کی قطار دے دی، پہلے کا دسترخوان، میں وقت نہیں آپ کو ضائع کرنا چاہتا، سنی سنائی آپ کی باتیں ہیں۔ اچھا دینے پہ آئے آل محمد تو یوں دیتے ہیں، اب جب دیکھا نا یہ عالم ہے، اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں اے رسول، اللہ کہہ رہا ہے تم نے کیا سمجھ رکھا اے یہود و نصارہ، تم کیا سمجھتے ہو اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں؟ توجہ، اللہ تو دونوں ہاتھوں سے خزانے لٹا رہا ہے۔ اب میں جلدی جلدی پیغام تک پہنچتا ہوں، اس منبر کا تقاضا یہ ہے یا قرآن پڑھا جائے یا معصوم کا فرمان پڑھا جائے۔ جب پوچھا گیا فاخر العلوم سے یہ کون سے اللہ کے دو ہاتھ ہیں جو خزانے لٹا رہے ہیں، مسکرا کے میرا مولا کہتا ہے ایک ہاتھ میرے نانا کا ہے، دوسرا ہاتھ میرے دادا کا ہے۔ اچھا بھائی، میرا رسول کو اتنا کشادہ دست ہے، اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسے ان بھائیوں نے کیا یہ تو خدائی میں ڈال دیں گے۔ پھر کہا ذرا بیانہ روی اختیار کر، توجہ، اب کہا جی تجھے تنگ دست پایا تو ہم نے تجھے غنی کر دیا۔ توجہ، اب سورہ توبہ کی ایک آیت تاکہ بات پیغام سیدھا ہو۔ اللہ سورہ توبہ میں کہہ رہے ہیں رسول یہ جو سرکش ہو گئے ہیں، یہ جو باغی ہو رہے ہیں، مسلمانوں کی بات ہوگی، تجھے پتہ ہے یہ کیوں باغی ہو گئے ہیں؟ اللہ فرمائیے کیوں ہوئے؟ اللہ کہتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے فضل نے، توجہ، اللہ اور اللہ کے رسول کے فضل نے جب سے انہیں غنی کیا ہے یہ سرکش ہو گئے ہیں۔ اور میں بہن سے دور بات کر لیا ہوں، جب میں پہنچ گیا بسم اللہ، بڑا یار سب تمانا ہے، آپ کو پتا ہے حالات کیا ہے، موجودہ ہے ان حالات میں حسین کی مجلس، خدا کی قسم۔ چلیے اب اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم وہ نبی، توجہ، جس کے فضل سے دنیا غنی ہوتی ہے، توجہ، اللہ کہہ رہا ہے وَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ۔ پہلے آیت کا معنی سمجھے، یہ میری گاڑی میں کتاب پڑھی ہے مفردات القرآن،
کتاب نہ شیعہ ہوتی ہے نہ سنی، نہ غالی کا مقصد، نہ دیوبندی نہ جھگڑالی، کتاب تو کتاب ہے۔ اچھا لکھی کس نے ہے؟ امام راغب اصفہانی، اہل سنت کے بہت بڑے عالم، اور ترجمہ کیا ہے شیخ محمد عبد الرحیم نے سعودیہ سے۔ اچھا یہ جو کتاب ہے نا بھائی، یہ قرآن کے جو الفاظ ہیں، بچوں پہلے قابو رکھیے گا، یہ جو قرآن کے الفاظ ہیں نا، جاننا قرآن کے ڈاکٹر صاحب الفاظ اس میں توضیح ہے، اس میں آئل کا معنی لکھا ہوا ہے کیا ہے جاگنا۔ دنیا آئل کو سمجھ نہیں سکی اور سمجھتی ہے رسول کو، توجہ رکھنا بھائی۔ اور یار یہ سلیقہ سلمان سمجھ میں نہیں آتا، لوگ کل ایمان سمجھنے چلے ہیں۔ تو پہلے